میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ہمارے نام ایک پیغام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے نام پیغام، آپ کے پاس پیغام آتے ہیں اور وہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ ایک پیغام ہمارے لیے بھی ہے جو آپ کے پاس آیا ہے، جو آپ کے پاس آیا ہے۔ اس پیغام میں یہ بات کہی ہے آپ نے کہ ان الدنیا خلقت لکم، یہ فرمایا بندوں سے کہ ان الدنیا خلقت لکم، اللہ نے دنیا کو اور ساری نعمتوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ روز سنتے ہیں ہم، کتنا بڑا ہے دنیا، کیا نہیں ہے اس میں۔ تو فرمایا دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، اور پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پابند کیا، تمہارے کاموں کے لیے، تمہاری خدمتوں کے لیے، تمہاری راحتوں کے لیے۔ ہاں، دنیا کی مخلوق کو پابند کیا ہے، اس کو تسخیر کہتے ہیں، پابند کر دیا۔ گھوڑا آپ کا پابند ہے، ہاتھی آپ کا پابند ہے۔ جی ہاں، کتنی بڑی طاقت ہے ہاتھی میں۔ ہاتھی بکھر جاتا ہے تو کتنے آدمیوں کو پامال کرتا ہے، وہ آپ کا پابند ہے۔ ہاں، یہ مثال ہے۔ تمام کائنات کو مسخر کیا ہے، اور مسخر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ کی خدمت میں، آپ کی راحت میں لگایا ہے، یا آپ کی راحت ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بعض چیزوں سے تو راحت ضرورت ہم کو آسانی سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ ہماری راحت ضرورت کی چیز ہے، بعض چیزوں سے ہم کو نہیں معلوم ہوتا یہ ہماری راحت ضرورت کی چیز ہے۔ کہ اللہ نے زہر پیدا کیا، سانپوں میں زہر پیدا کیا، کیوں؟ کاٹنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو کاٹے، کہ نا زہر آپ کے لیے ہے، سانپ کا زہر آپ کے لیے، جیسے شہد کی مکھی کا شہد آپ کے لیے، تو سانپ کا جو زہر ہے وہ آپ کے لیے۔ زہر کا استعمال الگ ہوگا، شہد کا استعمال الگ ہوگا، باقی دونوں ہیں آپ کے لیے۔ ہاں، آپ قرآن پاک پڑھو تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ شہد کی مکھیوں کو اللہ نے پابند کیا، ان کو خاص قسم کی سمجھ بھی ہے شہد کی مکھیوں کو، کہ وہ دور دور جا کر کے شہد لائے گی، شہد تیار کرے گی، اور وہ شہد آپ کے لیے ہوگا، اور اس میں فیہ شفاء للناس، وہ شہد جو تیار کرتی ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، شہد کی مکھیوں میں شفا ہے، اور سانپ کے زہر میں نفع ہے، سانپ کے زہر میں نفع ہے، کیوں کہ وہ بھی آپ کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نفع اٹھانے کا طریقہ معلوم نہ ہو اور سانپ اس کو کاٹ لے، وہ مر جاوے، تو یہ اس کا قصور ہے۔ میرا ایک دوست تھا، انتقال ہو گیا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، جذباتی تھا، تو لپٹ جاوے اور کہا کہ مجھے محبت ہے، تو زہر دے گا تو میں زہر کھاؤں گی۔ میں نے کہا زہر کوئی کھانے کی چیز ہے اور زہر کوئی دینے کی چیز ہے بھلا آدمی؟ مجھے کہا تو جانتا نہیں ہے، تو نہیں جانتا؟ اچھا بھائی تو بتاؤ کہ تم کو معلوم ہے کہ نہیں؟
کہ سانپوں کا بھی فارم بنایا جاتا ہے جیسے مرغیوں کا فارم بنتا ہے. سانپوں کا ہم کیوں بناتے ہیں؟ یہ زہر لینے کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں 60% سانپ ایسے ہیں جن میں زہر نہیں ہے، تیزاب ہے. 40% میں وہ سانپ ہیں ناگے جن میں زہر ہے. پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں رات دن، معلومات ان کے پاس ہوتی ہے. یہ 40% سانپ وہ ہیں جن کے پاس واقع میں زہر ہے، باقی ان کے پاس تیزاب ہے. تو زہر کو کیا کرے گا؟ زہر کو کشش کرتے ہیں، زہر کو کشش کھینچتے ہیں ان سے اور ان سے دوائیں بنتی ہیں، زہریلی دوائیں. جراثیم کو مارنے کے لیے زہریلی دواؤں کی ضرورت. زہر کہاں سے لائیں گے؟ جسے شہد کہاں سے لائیں گے؟ شہد مکھی بنائے گی، تو زہر سانپ بنائیں گے. یہ آیت کریمہ میں یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے تمہاری خدمت میں لگایا ہے. تو خدمتوں سے یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں. خالی کھانا پینا پہننا اوڑھنے کے کام خدمت میں کہلاتے، وہ بھی ہے اور بھی ہے. تو یہ مثال ہے، اللہ نے تمام دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. ہمارا نبی ہم کو یہ بتا رہا ہے، ان الدنیا خلقت لکم، اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہے اصل پیغام ہمارے نام، یہی تبلیغ ہے، یہی دعوت ہے کہ ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ تو آخرت والا ہوتا ہے، اس کا رخ آخرت کی طرف ہے اور وہ اپنی آخرت بناتا ہے، کیونکہ اس کو یہی تعلیم دی گئی ہے. مسلمان کو یہی تعلیم دی گئی ہے. کیا تعلیم دی گئی ہے؟ کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. تجھ کو اللہ نے جو جو چیزیں دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، جو طاقتیں دی ہیں، ان تمام طاقتوں کو، ان تمام طاقتوں سے تو آخرت بنا لے. یہ پیغام ہے. جو جو طاقتیں، جو جو صلاحیتیں دی ہیں، اس سے اپنی آخرت بنا لے، کیونکہ تو آخرت کی طرف جا رہا ہے. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ آخرت بناؤ، آخرت بناؤ. آخرت بنانے والا سمجھدار ہے، دنیا سے دنیا بنانے والا نادان ہے. یہ کہو کہ دنیا سے دنیا بنانے والا کیا وہ نادان ہے؟ ایک فانی چیز سے دوسری فانی چیز بنائی اور پھر دونوں کو چھوڑ کے چلا بھی گیا، یا وہ دونوں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. دونوں باتیں ہوتی ہیں، کبھی تو دنیا چھوٹ جاتی ہے اور کبھی یہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اس لیے ہم کو دعوت دی ہے میرے دوستوں، اپنے اللہ کے نبی نے قرآن پاک سے، کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ تجھ کو جو اللہ نے دیا ہے اسے تو آخرت بنا لے. تو ہم اصل آخرت والے ہیں. انبیاء کرام اصل آخرت والے ہیں. اللہ نے ان کو اسی لیے پیدا کیا ہے اور اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ لوگوں کو وہ دنیا سے آخرت بنانے کی تلقین کرے، اس کی تعلیم دے، اس کی دعوت دے، تاکہ لوگ اپنی دنیا سے آخرت بنا کر جب جائیں گے تو ان کو حسرت نہیں ہوگی. حسرت نہیں ہوگی کہ ہائے میری ہے، بلکہ ان کو جب ان کے سامنے اب ان کی آخرت آئے گی تو خوش ہو جائیں گے اپنی آخرت دیکھ کر کے، کہ یہ میری آخرت ہے، کہ ہاں یہ تمہاری آخرت ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور بھی اور تمہارے لیے بہت کچھ ہے، اور بھی تیرے لیے بہت کچھ ہے. فرشتہ آتا ہے موت کے وقت میں، زندگی اچھی ہوتی ہے، پابند ہوتی ہے، تو موت کے وقت میں فرشتہ آتا ہے اور مددگار بنتا ہے. کیونکہ موت کے وقت میں
شیطان بھی آتا ہے ہاں کہ اب یہ بارڈر پاس کر رہا ہے. تو آپ جانے بارڈر کراس کرنے میں بڑی پریشانیاں آتی ہے کہ اب یہ بارڈر کراس کر رہا ہے یہاں سے جانا ہے. تو شیطان اس کو بہکاتا ہے کہاں جا رہا ہے اور کس کے پاس جا رہا ہے, مجھے کچھ خبر ہے, تیرے بچے ہیں, تیری بیوی ہے, تیری زمین ہے, تیری جائیداد ہے, یہ ہے وہ ہے. ہاں اور تیرے اللہ نے تجھ کو موت دی ہے, تیرا اللہ مہربان ہوتا تو تجھ کو موت دیتا. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے قید الشیطان عند موت الانسان. چھوٹی کتاب ہے. ہماری برادری تو کتابیں پڑھنا چھوڑ دیا, پھرنا ہے. ہاں حالانکہ ہمارا پھرنا تو علم و ذکر کے ساتھ ہے. جیسے چکی چلتی ہے تو ایک طرف دانا ایک طرف آٹا, ایک طرف دانا ایک طرف آٹا. تو ہمارا پھرنا تو علم و ذکر کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن وہ ختم ہو گئے, اس لیے ان باتوں کا پتہ نہیں چلتا. وہ کتاب لکھی ہے قید الشیطان عند موت الانسان. شیطان کا مکر آدمی کے مرنے کے وقت میں, جب یہ جا رہا ہے یہاں سے آرڈر کراس کر کے, ہاں اب اس کو جتنا لوٹا جاوے, جتنا اس سے فائدہ اٹھایا جا اٹھاؤ. اس لیے وہ اس کو بہکاتا ہے. ہاں اس کے بچے اور اس کی جائیداد یہ چیزیں اس کو یاد دلاتا ہے. اور دیکھو کہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, فلاں ہے, اور تیرے خدا نے تجھے موت دے دی, تیرے خدا نے تیرے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا. آدمی کو اللہ سے بیزار کرتا ہے. یہ شیطان کا مکر موت کے وقت میں ہوتا ہے. یہ آدمی کو اللہ سے بیزار کرتا ہے. تو آدمی بیچارہ وہ اللہ سے بیزار ہوتا ہے, اللہ نے کیا کیا. حالانکہ اللہ جو کرتے ہیں وہ حکمت سے کرتے ہیں, جو کرتے ہیں وہ رحمت سے کرتے ہیں. اللہ نے اپنی ذات پر ظلم کرنا حرام کیا ہے, جیسے بندوں پر ظلم کرنا حرام کیا ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, میں بندوں کے لیے ظلمگار نہیں ہوں گا. اللہ نے تو سارے کام اپنے قاعدے سے اپنے رحمت سے کیے ہیں, لیکن یہ اس کو بہکاتا ہے. اس لیے حدیثوں میں اس سے بچنے کی دعائیں مانگی ہیں, شیطان سے, اس کے مکر سے. ہاں کیونکہ اس نے یہ طے کیا ہے کہ اللہ سے اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ایسا بناؤں گا کہ وہ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے, تیری قدر نہیں کریں گے. لا تجد اکثرهم شاکرین, میں ایسا بناؤں گا کہ وہ تیری نعمتیں بھی کھائیں گے, اور تیری چیزوں سے فائدہ بھی اٹھائیں گے, تیری قدرت سے لیکن تیرا حق نہیں ادا کریں گے. ایسا میں انہیں بناؤں گا. یہ اس نے اللہ کے سامنے کہا ہے جب اللہ نے اس کو مردود کیا تھا. اس لیے ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہیں, اور شیطان کے طریقوں سے بچنے کے علاوہ ہمارے پاس اللہ نے اپنے نبی کے طریقے دیے. نبی کے طریقوں پر قدم ہوگا تو پھر منزل پر پہنچ جائے گا. اس لیے نبی کے بھی ایک طریقے ہوتے ہیں اور ایک شیطان کے بھی وساوس ہوتے ہیں. جی ہاں, اس لیے دعا مانگتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کیا مانگتے تھے؟ ہم کو دعا سکھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان کا کوئی قابو نہیں ہے. جی ہاں, آپ اللہ کے نبی ہیں, کسی شیطان کا کسی باطل کا آپ پر کوئی اثر نہیں. بلکہ حدیثوں میں ہے کہ ایک دفعہ امہات المومنین نے ویسے ہنسی کے طور پر حضرت سودا ام المومنین نے سیدھی سادھی عورت ہے کہ دیکھا دجال نکل آیا تو وہ گھبرا گئی. وہ
وہ بیچاری گھبرا گئی اور اپنے آپ کو چھپانے لگی. جب حضور اور باقی مستورات جو ہیں وہ ہنس رہی ہے, کیا ہوا کہ یا رسول اللہ دجال. فرمایا دجال آیا نہیں ہے لیکن آئے گا, اور اگر وہ میرے زمانے میں آیا تو میں کافی ہوں, اور میرے بعد آئے تو ہر مسلمان اپنے ایمان کا اس کے مقابلے میں ذمہ دار ہے. یہ فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ پر شیطان کا کیا داؤ چلتا, لیکن ہم پر داؤ نہ چلے اس لیے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپنے طریقے بتائے, اپنے عمل بتائے, اپنے کلمات دعا کے ذکر کے بتائے, تاکہ اس کے اثرات پیدا نہ ہوں, کیونکہ اس کے اثرات سے بچنا ضروری ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے, وہ کھلا ہوا دشمن ہے. اس کی دشمنی ایسی نہیں ہے جیسے عام طور پر انسانوں کی دشمنی ہوتی ہے, بلکہ اس کی دشمنی میٹھی ہوتی ہے. آدمی پھنس جاتا ہے اس کی دشمنی پر. وہ زینت کے راستے سے بھی آتا ہے, وہ شہوتوں کے راستے سے بھی آتا ہے, لالچ کے راستے سے بھی آتا ہے. ہاں, بہت راستے ہیں اس کے بعد پھنسانے کے. ایک ہی طریقہ ہے اس سے بچنے کا, اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی شریعت. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بہت دشمنی ہے کہ میری ساری محنتیں اس کی وجہ سے رائے گاہ جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے, اللہم اجعلنی فی آجیک و جوارک من کل سوء ومن الشیطان الرجیم. مثلا دعا, اللہم اجعلنی فی آجیک و جوارک من کل سوء ومن الشیطان الرجیم. کیا مطلب ہے؟ اے اللہ مجھے تو اپنے پناہ میں لے لے, مجھے تو اپنی حفاظت میں لے لے ہر برائی سے, دنیا ہے یا برائیاں ہیں, ہر برائی سے, اور خاص طور سے مردود شیطان سے. اس لیے یہ دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ بیان میں ہو گئی بس سن لی بات. ہمارے ہاں میرے بھائیوں بیان جو ہے یہ تو تعلیم و تعلم ہے, سیکھنے سکھانے کے لیے, اور سیکھنے سکھانے کا زندگیوں میں رخ پڑے اس لیے بیان ہوتا ہے. ہاں, ورنہ کوئی بیان یہ مقصود بھی ذات نہیں بلکہ تلقین ہے, تذکیر ہے, مسلمانوں کو یاد دہانی کرانی ہے مقصد زندگی کی طرف. ہمارے نبیوں کی دعوت, نبیوں کی جو دعوت ہوتی ہے اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی, بلکہ وہ مقصد زندگی کی طرف رہبری کے لیے ہوتی ہے. کیونکہ آدمی کے سامنے زندگی میں دو چیزیں ہیں, ایک زندگی کا مقصد اور ایک زندگی کی ضرورت. زندگی کی ضرورت کا تعلق موت تک ہے. جب تک موت نہیں آئی ضرورتیں رہے گی, کھانا پینا, جس کو ضرورت زندگی کہتے ہیں. کہ حیات میں جب تک ضرورتیں پوری نہ ہو زندگی میں راحت نہیں ملتی. اللہ نے ضرورتیں پیدا بھی کی ہے اور ضرورتیں پیدا کرنے کا اپنی قدرت سے انتظام بھی کیا ہے, کیونکہ اللہ پروردگار ہے, پالنے والا ہے. اس لیے ضرورتیں بھی پیدا کی اور ضرورتیں پیدا کر کے پھر اس کے پورا ہونے کا انتظام بھی کیا ہے. ربوبیت اس کی ہے, پروردگار وہ ہے. اس لیے زندگی میں ضرورتیں ہیں, لیکن وہ ضرورتوں کا تعلق جو ہے وہ موت تک ہے. جب آدمی کی موت آئے گی تو ضرورتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. دوسری چیز جو آدمی کے سامنے ہے وہ مقصد حیات ہے. مقصد حیات کی زندگی دینے کا کیا مقصد ہے؟ زندگی ایسی نعمت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا. اللہ کی صفت ہے محیی, حیات دینے والا, موت دینے والا. یہ صفت ممتاز ہے.
کوئی موت نہیں دے سکتا، کوئی حیات نہیں دے سکتا۔ وحی ومید، کہ حیات دینے والا، موت دینے والا۔ اگر حیات دینا منظور ہے کوئی مار نہیں سکتا، موت دینا منظور ہے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی اپنی صفتیں ہیں۔ تو اللہ نے حیات دی ہے، یعنی زندگیاں دی ہیں، تو اللہ کے سوا کوئی دینے والے نہیں۔ پھر حیات دے کر حیات کا مقصد بتایا، کیونکہ ضرورت تو آدمی کو روزانہ سمجھ میں آتی ہے، ہر انسان کو اپنی ضرورتیں سمجھ میں آتی ہے روز روز، لیکن مقصد حیات یہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے کہ مجھ کو کیوں پیدا کیا ہے۔ تو بھائی پیدا کرنے والے سے پوچھ، جیسے کسی نے کوئی دوا بنائی کہ یہ دوا کیوں بنائی ہے، یہ دوا بنانے والے سے پوچھ، تو وہ بتائے گا یہ دوا اس بیماری کی ہے، آنکھ کی ہے، کان کی ہے، پیٹ کی ہے، وہ بتائے گا بنانے والا، وہ بتائے گا اس کے منفعت کو اور اس کے استعمال کرنے کے طریقے کو بھی وہ بتائے گا۔ تو اللہ نے میرے بھائیوں زندگی دی ہے اور زندگی بنائی ہے اور ہم کو دی، ہم کو دی ہے ایک مدت تک اجل مسمى، اس کو قرآن شریف میں کہا ہے پوری دنیا کو ایک مدت تک پیدا کیا ہے، پوری دنیا میں ہر انسان کو اپنے اس ایک مدت کے لیے پیدا کیا ہے۔ والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده، اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے ایک مدت تک، یہ تو انفرادی میں ہر آدمی کی موت، وہ اجل مسمى عنده، اور ایک مدت مقررہ وہ ہے جو صرف اللہ کے علم میں ہے، وہ قیامت کا علم ہے، پورے عالم کی موت ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو یہ بتایا ایک اجل مسمى، ایک مدت مقررہ انفرادی ہے، وہ ہر آدمی کی حیات موت، اور ایک مدت مقررہ اجتماعی ہے، وہ پوری دنیا کی حیات پھر اس کی موت، قیامت۔ تو یہ نقشہ ہے اللہ کی طرف سے اس زندگی کا، یہ نقشہ چلے گا قیامت تک۔ اور اس سے کیا مراد ہے، اس زندگی کے نقشے کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے حیات اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اچھی زندگی بنانے والا کون ہے اور بری زندگی بنانے والا کون ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، حیات پیدا کی ہے، موت پیدا کی ہے، آدمی اپنے حیات سے موت تک جائے گا، دنیا بھی اپنے حیات سے موت تک جائے گی۔ کس مقصد سے؟ کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اپنے حیات کو اپنے حیات میں اچھا بناتا ہے اور کون اپنے حیات کو بگاڑتا ہے۔ یہ وہ اس کے اوپر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ حیات بنانے کے اور حیات بگاڑنے کے اسباب بتائے، حیات بنانے کے اور حیات بگاڑنے کے اسباب بتائے کہ حیات کس چیز سے بنے گی، کہ حیات بنے گی اللہ کے تعلق سے۔ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے اس سے تعلق پیدا کرو۔ کون سا تعلق؟ اس کا کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں، یہ بندگی کا تعلق، اللہ کا تعلق اپنے بندوں سے بندگی کا تعلق ہے۔ یہ رشتہ داری کا تعلق تو انسانوں میں ہوتا ہے، اللہ سے تعلق، اللہ سے تعلق بندگی کا ہوتا ہے کہ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، ہم بندے ہیں، وہ ہمارا خالق اور معبود ہے۔ یہ تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، اسی کا تقاضا ہے کہ اللہ کے بندے بن کر رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے فرمایا، جب مدینہ میں آپ کا پہنچنا ہوا اور مدینہ میں تبلیغ ہوئی،
مدینے میں دعوت ہوئی تو مدینے والوں سے فرمایا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر رہو۔ یہ پہلی ذمہ داری اس نے پیدا کیا ہے بندگی اور عبادت کے لیے، تو کہا کہ بندے بن کرو، تو یہ تو اللہ کا حق ہوا۔ آپس میں کیا آپس میں بھائی رہو، یہ مدینے والوں کو تلقین فرمائی۔ مدینے میں جھگڑے ہوتے تھے پہلے قبائلی، وہ مٹا دیے، اور وہ جھگڑے مٹا کر یوں کہا کہ اب زندگی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے تو بندے رہو، آپس کے بھائی رہو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، یہ قیامت تک کا پیغام ہے، صرف مدینے والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام امت کے لیے یہی پیغام ہے کہ کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے بن کر کے رہو، اللہ کے بندے بن کر کیا کرنا ہے کہ عبادت کے اعمال میں عبادت کرنی ہے اور باقی کاموں میں اطاعت کرنی ہے۔ عبادت کے کام ہیں تو وہ عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور یہ عبادت کہلاتی ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، ایک ہی اللہ ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ دوسرے نمبر میں اطاعت ہے، حکموں کو پورا کرنا، تو اللہ کے احکام عبادت کے علاوہ بھی ہے، عبادت کے علاوہ بھی اللہ کے احکامات ہیں۔ عبادت، نماز، روزہ، حج، اس کے علاوہ بھی اللہ کے احکامات ہیں، اجتماعی احکام ہے، انفرادی احکام ہے، ہر حال کا حکم ہے، جو حال آئے گا اس حال کا حکم آئے گا، اس حال کا حکم آئے گا۔ اس لیے ہماری زندگی جو ہے وہ علم و ذکر کے ساتھ ہے۔ علم و ذکر کا یہی مطلب ہے جو ہماری جماعت میں تیسرے نمبر میں ذکر کیا جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ تیسرے نمبر کو، جی ہاں، تیسرے نمبر کو اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، علم و ذکر، کہ علم و ذکر سے زندگی کی گاڑی پٹڑی پر آئے گی، پٹڑی نہیں ہے تو گاڑی ڈھیر ہو جائے گی، ہاں، پٹڑی پر چلے گی تو میل ہو جائے گی، پٹڑی نہیں ہے تو ڈھیر ہو جائے گی۔ اس لیے زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا بھی کرنا ہے اور صحیح بھی کرنا ہے۔ ہماری زندگی ذمہ داریوں کی زندگی ہے، ایسے نہیں پیدا کیا ہے۔ یہ غبارہ ہوتا ہے، بچے اس کو اڑاتے ہیں، پھر وہ پھوٹ جاتا ہے، ہاں، یہ کیوں کھلایا تھا، کیوں پھوٹ گیا، کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کیا ہے؟ اللہ میاں پیدا کرتے ہیں، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، لمبی لمبی زندگی دیتے ہیں، لمبا لمبا کھانا دیتے ہیں، روزی دیتے ہیں، تندرستی دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، مال، پتہ نہیں کیا کرنے۔ تو اتنا لمبا چوڑا جو اللہ نے نظام زندگیوں کے ساتھ چلایا ہے، تو بلا وجہ یہ کہہ رہا ہے کہ بلا وجہ، بلا وجہ اس کی وجہ ہے کہ سارا نظام تم کو ایک نتیجے پر لے جائے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نہیں سمجھنا ہے ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے، غبارہ تھا پھوٹ گیا، نہیں، بلکہ تم کسی مقصد پر چل کر اپنے انجام کو پہنچو گے۔ یہ کہا ہے کہ تم کسی انجام پر پہنچو گے۔ جب زندگی پوری ہو جائے گی تو زندگی کا انجام آدمی کے سامنے آئے گا کہ اس نے زندگی کیسی گزاری ہے، اور جیسی زندگی گزاری ہے ایسا اس کا مال اور انجام ہے۔ اس کو سب جانتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ یہ تو جاننے والوں کا ماشاءاللہ ذمہ داروں کا مجمع ہے، عام آدمی بھی جانتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری زندگی یہ ذمہ داریوں کی زندگی ہے،
اس ذمہ داری میں ہمیں کچھ کرنا ہے. ایک تو اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرنا ہے. روز روز اللہ سے تعلق بڑھے، اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ سے امیدوار رہے. کیونکہ اللہ نے بشارتیں بھی سنائی ہیں اپنے نبیوں کے ذریعے سے، وعیدیں بھی سنائی ہے، بشارتیں سنائی ہے نبیوں نے کہ تمہارے لیے یہ ہے اور تمہارے لیے یہ ہے اور تمہارے لیے یہ ہے، اور وہ سب سچے ہیں اپنی بشارتوں میں. اور وعیدیں بھی سنائی اگر ادھر ادھر ہوا تو پھر خطرہ ہے، کہ یہ مصیبت آئے گی، یہ آفت آئے گی، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہو. اس لیے قرآن کریم میں دعا سکھائی، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک. یہ دعا ہے، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک. یا اللہ ہم کو وہ چیز دے دے جو تو نے نبیوں کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے. نبی کہتا ہے کہ سبحان اللہ اعظم من احد، ایک سبحان اللہ یہ احد پہاڑ سے بڑا ہے. اپنے اجر میں، اپنے ثواب میں احد پہاڑ بہت مبارک پہاڑ ہے. مدینہ کے شمال میں جو حضرات گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، سب دیکھتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. یہ پہاڑ مبارک ہے. حضور فرماتے تھے یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہے جبل احد. لوگ جاتے ہیں وہاں، شہداء احد بھی وہاں ہیں، وہ پہاڑ کی زیارت کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اس پہاڑ کے بارے میں اللہ تک کے نبی نے یہ کلمات فرمائے ہیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے. نبی سے، نبی کے ماننے والوں سے اس کو محبت ہے، اس لیے ہم بھی اسے محبت کرتے ہیں. ایک پہاڑ اور ہے جبل غیر، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پہاڑ ہے، یہ ہم سے دشمنی رکھتا ہے. ھذا جبل یبغضنا، جس کے دل میں اس پہاڑ کے اندر ہماری طرف سے بغض اور دشمنی ہے اور ہم کو بھی اس سے بغض ہے. یہ پیغمبرانہ باتیں ہیں، یہ جو ایمان کو بڑھانے والی ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. تو بہرحال پہاڑ ہے وہ بہت پہاڑ کے برابر. ایک سبحان اللہ احد پہاڑ کے برابر. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھاتے تھے لوگوں کو کہ بھلے آدمیوں سوچو، جب ایک سبحان اللہ تمہارا کہنا اللہ کی ذکر میں سبحان اللہ الحمدللہ، ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے اپنے اجر و ثواب میں، تو پھر باقی فرائض، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کتنے کتنے بڑے بڑے کام ہیں جن پر وقت بھی لگتا ہے، مال بھی لگتا ہے، جان بھی لگتی ہے، اس کا کیا ثواب ہوگا یہ سوچو. جب ایک سبحان اللہ کا پہاڑ اتنا بڑا ثواب ہے کہ وہ بہت پہاڑ سے بڑا ہے. یہ باتیں نبیوں کے ذریعے سے ہم کو پہنچائی ہے تاکہ آدمی کا نفس عمل کے لیے تیار ہو جائے. آدمی کا نفس جو ہے وہ اللہ کے عمل کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو دشمنی ہے اللہ سے، اس کے کاموں سے پیچھے ہٹ ہے. تو نفس کے خلاف اللہ کے حکموں کی اطاعت اور تابعداری کرنا اس کو مجاہدہ کہتے ہیں، اس کو محنت کہتے ہیں. کہ محنت کرو، یعنی اپنے نفس کی طلب کے خلاف اللہ رسول کے طلب پر اپنے آپ کو چلاؤ تو تم پر راہ حق کھلے گی. نہیں تو نفس کے اندھیروں میں پھنس جاؤ گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین.
ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے، ہم ان پر اپنے حق راستوں کے راستے کھولیں گے، حق راستوں کے راستے کھولیں گے۔ اللہ کے پاس بہت راستے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے بہت راستے۔ کتے کو پانی پلا کر بھی اللہ تک پہنچ جائے، کتے کو پانی پلایا عورت نے، وہ واصل ہو گئی، جنت میں پہنچ گئی۔ ہاں، تو اللہ تک پہنچنے کے بہت راستے ہیں، آسانی کے لیے اللہ نے راستے دیے۔ ان راستوں کی رہبری ہوتی تھی نبیوں کے ذریعے سے۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمیں ایک بنیادی چیز بتا دی۔ نبی سے کہلوایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے لوگوں یہ میرا راستہ ہے، یہ دین اسلام، اس کی دعوت، اس کی تعلیم، اس کی ترقی، یہ میرا راستہ ہے، میں اس کا داعی ہوں، اور یہ میری دعوت بصیرت اور یقین پر ہے، پکی بات ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے اور یہ راستہ حق ہے، جس کی میں اس کا داعی ہوں، اور جو میری تابعداری کرے گے وہ بھی اس کے داعی ہوں گے، یہ راستہ حق ہے، اس کا اتباع کرو۔ اگر اس راستے کا اتباع کوئی نہیں کرے گا تو کوئی خیر، کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، کہ خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، کہ نبی کے طریقے کے خلاف اگر کسی نے کوئی راستہ اختیار کیا تو ہرگز وہ منزل پر نہیں جائے گا، اس کے لیے اس کی ذات اور اس کی محنت سب وبال بنے گا۔ خوب محنتیں کی تھی اپنے باطل پر، لیکن وہ محنتیں مصیبت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصرانی کو اپنی عبادت گاہ میں کھڑا ہوا دیکھا کہ سوکھ کر کے کانٹا جیسا ہو گیا ہے، دیکھا تو سوکھ کر کے کانٹے جیسا ہو گیا، اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ تو نصرانی ہے، آپ اس پر رحم کھا کر رو رہے۔ فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ نصرانی ہے، مسلمان نہیں ہے، اپنے مذہب پر ہے اور اپنے مذہب کے محنتی ہے۔ اس نے کتنی محنت کی ہے، کتنے نمازیں پڑھتا ہوگا، کتنے روزے رکھتا ہوگا، اور پتہ نہیں کیا سوکھ کر کے کانٹا ہو گیا ہے اپنی محنت مجاہدوں سے۔ لیکن فرمایا انجام کیا ہوگا؟ کہ انجام دوزخ ہوگا۔ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، یہ کہا کہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، بہت سے چہرے یعنی بہت سی ہستیاں انسانوں کی ایسی ہوگی کہ بہت خشوع والی، عمل کرنے والی، اپنے آپ کو تھکانے والی، خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ، تھکانے والی، لیکن تصلی نارا حامیہ، کہ وہ تو جلتی ہوئی آگ میں جائیں گے ان تمام محنتوں کے باوجود۔ تو فرماتے تھے مجھے اس کی حالت دیکھ کر رحم آتا ہے کہ محنت بھی ہے اور آخر میں جہنم بھی ہے۔ ہاں، محنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم کو ایک محنت بھی دیے، ایک محنت ہم کو بھی دیے
عبادت کی، اخلاق کی، احسان کی، محنت کی ہم کو، علم و ذکر کی. اس محنت کا انجام یہ نہیں ہوگا، اس محنت کا انجام بہت اچھا ہوگا. وجوہ یوم ناعمۃ فی جنت عالیہ، کہ وہ خوشحال ہوں گے اور اونچی اونچی جنتوں میں ہوں گے، کیونکہ ہر محنت کی منفعت ہوتی ہے، ہر محنت کی منفعت ہوتی ہے، اس کا نفع ہوتا ہے. اگر وہ محنت صحیح ہوتی ہے تو اس کا نفع بھی صحیح ہے، اگر وہ محنت غلط ہوتی ہے تو اس کا نفع بھی غلط ہوتا ہے. اس لیے ہم کو میرے دوستو حق کی محنت دی ہے. حق هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اپنا نبی بھیجا ہے صحیح اعمال کے ساتھ اور صحیح عقائد کے ساتھ. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ کا رسول آیا ہے جو عقائد کی بتائی ہے، ماننے کی چیزیں بتائی وہ بھی صحیح ہے، عمل کرنے کی چیزیں بتائی وہ بھی صحیح ہے. اس لیے ان پر چلنے والوں کا یہ انجام نہیں ہوگا. وہ تو ان پہ ہے کہ جن کی چیزیں غلط ہے، روز ان کی محنت ہے تو وہ محنت بھی سر پر پڑے گی اور وہ غلطی کا انجام بھی بھگتنا پڑے گا کہ غلط راستہ کیوں لیا. تو حضرت عمر کا قصہ تھا وہ کہ وہ اس کو دیکھ کر رو رہے تھے، نصرانی کو دیکھ کر. تو اس پر کہا کہ مجھے کہ محنت بھی کر رہا ہے اور آخر میں مصیبت میں بھی جائے گا، کیوں کہ چیز صحیح نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو ہم کو ایک صحیح راستہ دیا ہے، ایک دین دیا ہے. یہ دین مٹنے والا نہیں ہے، منسوخ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس دین کی اللہ حفاظت کرے گا. اس کی اللہ حفاظت کرے. اگر خدا نہ خواستہ امت دین پر عمل نہ بھی کرے اور امت غفلت بھی کرے تو بھی دین نہیں مٹے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دین کا محافظ ہے. اس دین کو اللہ باقی رکھیں گے آخر تک، تاکہ جس زمانے میں جب لوگ حق پر اور ہدایت پر آنے کے لیے پلٹیں گے تو اللہ ان کو یہ راستے پر چلا دے گا. صحابہ کرام کے تذکروں نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ نے اس دین کی حفاظت اسی لیے کی ہے کہ جس زمانے میں بھی، جس دور میں بھی لوگ اس پر چلنے کے لیے آمادہ ہوں گے تو اللہ ان کی ترقی کے اسباب پیدا کریں گے. وہ اپنے دین میں ترقی پیدا کریں گے، وہ ولی بن جائیں گے. اپنی محنت سے، اپنی قربانیوں سے، اپنے اخلاص سے اللہ کریں گے اور اللہ ان سے کرائیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری نسبت پر محنت کریں گے ہم ان کو پر اپنے راستے کھولیں گے. جب اللہ کھولیں گے تو اس کا پورا ہونا اور تکمیل ہونا آسان ہو جائے گا. اسے صحیح محنت کے ہم پابند ہیں کہ صحیح محنت ہو، صحیح طریقہ ہو، اس کا ہم کو علم ہو، دیکھا دیکھی نہ ہو، دیکھا دیکھی نہ ہو، بلکہ سیکھ کر، سمجھ کر، یقین کر کے اس پر چلے. ہمارے دین میں پہلا تو یقین کرنا ہے کہ یہ جو بات اللہ کی طرف سے ہم کو آئی ہے وہ حق ہے، جو وعدے کیے ہیں وہ بھی حق ہے، جو دین اور اعمال دیے ہیں وہ بھی حق ہے، اور اس پر جو اللہ کے وعدے ہیں وہ بھی حق ہے کہ وہ وعدے پورے ہوں گے اگر لوگ اس تقاضوں کو پورا کریں. یہ الگ بات ہے کہ کبھی وعدہ دیر سے پورا ہوگا، کبھی وعدہ جلدی پورا ہوگا، کبھی مدد جلدی آئے گی، کبھی مدد دیر سے آئے گی، لیکن آئے گی. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، یاد رکھو اللہ کا وعدہ حق ہے. تو پھر کیا ہونا ہے؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تم کو ایک تو دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالا ہے،
کیونکہ دین حق ہے اور حق پر چلنے میں ناگواریاں اور حالات آتے ہیں. حق کے دائیں بائیں حالات ہیں. جنت کے دائیں بائیں بھی حالات ہیں. جنت میں جانا ہے تو حالات آئیں گے، اتباع کے، تابعداری کے، قربانیوں کے، صبر کے حالات. جہنم کے گھر بھی حالات ہیں، وہ خواہشات کے ہیں، منچاہیوں کے. دنیا ہے تو اللہ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے. بچپنا بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، بڑھاپا بھی حالات ہے. یہ تو انسانی زندگی پر ہے ہر ایک کے ساتھ. اس کے علاوہ کہ اس کے اللہ حالات ہے. کبھی غریبی آئی، کبھی مالداری، کبھی بیماری، کبھی محبت، کبھی دشمنی. حالات کا گھر ہے. تو حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ یا حالات میں حالات کے حساب سے زندگی گزارے کہ جیسا حال ہو ویسا کرو؟ کہ نہ، ایسا نہیں کرنا ہے کہ جیسا حال ہو ویسا کرو، کیونکہ حال تو ہمارے قبضے میں ہے نہیں. بلکہ جیسا حکم ہے ویسا کرو، جیسا حال ہے ویسا مت کرو. بلکہ اس حال کا حکم پوچھو کہ اس حال کا کیا حکم ہے، اور زندگی حکموں پر آوے. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو کہا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، وہ عمل کیا کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. اور یہ کب تک؟ کہ موت تک. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. خبردار تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم اللہ کی بات مانتے بچو. یہ ترتیب ہے، یہ تشکیل ہے، یہ ترتیب ہے، یہ تشکیل ہے. جس وقت میں جو حکم ہو وہ دیکھنا ہے اس حال میں کیا حکم ہے. ہر حال کے ساتھ حکم ہوتا ہے. بچپنے کے حکم، جوانی کے حکم، بڑھاپے کے حکم، غریبی کے، مالداری کے، ہر حال کے حکم ہوتے ہیں. مسلمان کی زندگی علم و ذکر کے ساتھ ہے. علم و ذکر کا یہی مطلب ہے کہ جو حال آئے گا اس حال کا حکم، اس حکم کا علم ہونا چاہیے اور اس علم پر عمل بھی ہونا چاہیے. صحابی تھے، وہ بیمار رہتے. وہ بیماری کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے، یا رسول اللہ کھڑا نہیں ہوا جاتا، صلی وانت قائد، نماز پڑھا کرو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھو. کھڑا ہونا فرض تھا نماز میں، قیام فرض ہے. قوموا للہ قانتین، حکم ہے کہ قوموا للہ قانتین، کھڑے رہو اللہ کے سامنے عبادت گزار بن کر. اس لیے فرض نمازوں کا قیام فرض ہے. تو نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے، لیکن وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو پوچھا یا رسول اللہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، کہ صلی وانت قائد، نماز تو پڑھ لیکن بیٹھ جا، بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے ارکان ادا کر. پھر اور بڑھ گئی کمزوری. پھر پوچھا تو بیٹھنا بھی بھاری ہو گیا، اور اشارے سے پڑھ. تو جو حال آئے گا اس حال کا حکم آئے گا، جو حال آئے گا اس حال کا حکم آئے گا، اس کا طریقہ آئے گا، تاکہ زندگی مشکل نہ بنے. اس لیے ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو نہیں، نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے، کھڑے ہو کے پڑھو، کھڑے ہو کے پڑھو. اور کھڑا اس سے ہوا نہیں جاتا، تو اس کا کھڑا ہونا معاف ہو گیا. اب وہ بیٹھ کر کے پڑھے، اور بیٹھ کے نہ اسے تو لیٹ کے پڑھے، اشارے سے پڑھے. تو میں نے کہا جو حال آئے گا اس حال کا حکم ہوگا.